الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے دو ہستیوں سے بڑی شدید نفرت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے دو معزز جو جانشین ہیں ان سے بڑی نفرت اور عداوت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے 4 بندے، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان میں سے 2 بندے جن کے ساتھ اہل تشیع اگر اپنی زبانیں بند بھی رکھیں تو ان کے دلوں کے اندر دشمنی کی آگ ہر وقت جو ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے دشمنی کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور دوسرا سبب کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر جو مصحف لغت قریش کے اوپر یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت پر جمع ہوا ہے، جس کو مصحف حفصہ کہا جاتا ہے، وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، جس کو قرآن مجید کی ماسٹر کاپی کہا جاتا ہے۔
دوسری جو خاتون ہیں وہ سیدہ عائشہ ام المومنین ہیں. ان سے عداوت کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ 1/3 دین، 1/3 سے زائد جو دین ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 2 بیویوں سے کوئی عداوت، بغض، کینہ رکھے گا تو یوں سمجھ لیں کہ پورے کا پورا جو دین اسلام ہے، قرآن مجید بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے جاتی رہے گی. مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑی دشمنی اور عداوت ہے. اور اسی طرح حضرت معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جو مختلف کہانیاں امرو عیار کے نام سے عربی میں، فارسی میں اور اردو میں پھیلائی گئی ہیں، یہ عظیم المرتبت امت کے محسن، فاتح مصر، اسلام کے دروازے لوگوں پر کھولنے والے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی پر مشتمل ہے. اور یہ اتنے عام ہیں کہ امرو عیار جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں اور ہمارے افراد کی زبانوں اور ذہنوں پر ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ہم ایسی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ تبرہ کا ایک انداز ہے. مختلف ایسے جملے ہیں، کھلاڑی کھیلتے ہوئے جب ٹاس کرتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں پگنا کہتے ہیں، اگر 3 کا عدد آ جائے تو کہیں گے 3 کانے ہیں. اور اس جملہ کے ذریعہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان پر تبرہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ریس کے لیے جو انسان بولتا ہے 1 2 3 گو، اس جملے کو بھی خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم پر تبرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس سے ملتے جلتے کئی الفاظ ہیں، کئی فلموں اور ڈراموں کے نام ہیں جو صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کئی اردو کے جملے ہیں، اور ان دجالی حملوں کو علماء ہی جانتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عمر بھر لعنت، اس جملے کو بھی حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اور یہ جو ریمانڈ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ زبان درازیاں کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی اس کی جزا کیا ہے کہ اپنے آپ کو گولیاں مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، تلواریں مارتے ہیں، چاقو مارتے ہیں، کوئلوں پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، مٹی خاک اپنے سروں کے اندر ڈالتے ہیں. پروردگار نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا. حضرات یہ بات یاد رکھے، کوئی بھی عمل، کوئی بات، دنیا کے اندر کوئی منصوبہ، اس کا ایک معاشرے پر اثر ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اہل حدیث جو سلفی ہیں ان کی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ گوجرانوالہ کے اندر زیادہ کیوں ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ اہل حدیث کے خلاف سب سے زیادہ جو نفرت والا کام ہے
مختلف مکاتب فکر سے وہ گجرانوالہ شہر میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ رد عمل ریئیکشن کے طور پر لوگوں نے اس منہج کو قبول کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام اور حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں یہ لچک ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ آنسو جو ہے یہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان کا رونا، اہل محبت کے ساتھ اظہار کرنا، اور پھر بڑے نفسیاتی جملے استعمال کرنا کہ جو لوگوں کے دلوں اور دماغوں پہ اثر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو ان لوگوں نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لینا تھا، ان کے آنسوں نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لینا تھا، اگر دو چیزوں کی گندگی ان کے اندر نہ ہوتی۔ ایک سب و شتم، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، اور دوسرا جو ہے وہ جنسی آزادی کہ پاکستان کے اندر متع کے نام پر بازاری عورتیں جو کرتی ہیں وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور حضرات اسی طرح یہ بدن کو چیرنا، پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اپنے آپ کو مارنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے رخساروں کو پیٹا، اور اس نے جاہلیت کے بول بولے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں نے یہ مختصر تمہید جو ہے اس لیے بیان کی ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس شخصیت، جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، اس ایک ہستی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ وہ ہستی کوئی مرد نہیں ہے، وہ ہستی ایک عورت ہے، اور ان کا نام سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یقین جانیے، ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ہیبت اور ادب سے، دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور خامد کے اور بیوی بطور سیدہ عائشہ کے اتنا حسین و جمیل آسمان کی چھت تلے اور زمین کی چھاتی پر کوئی خوبصورت جوڑا نہیں ہے۔ حضرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتخاب بطور بیوی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس نے کیا ہے، میں سب سے پہلے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، اے پیارے نبی، لا یحل لک النساء من بعد، یہ جن بیویوں سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور عورتوں سے اب نکاح نہیں کر سکتے، آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کا انتخاب ہمارے پیارے نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ الطیبات للطیبین، سورۃ نور کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی پاک نہیں ہے۔ آپ بھی پاک ہیں، آپ کی ساری ازواج پاک ہے، آپ کا پورا گھرانہ پاک ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے پنج تن پاک کا عقیدہ،
یہ قوم نوح کے مشرکین کا عقیدہ ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ۔ سارے نبی پاک ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پاک نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم پاک نہیں ہے؟ سارے نبی پاک ہیں۔ نبی علیہ السلام پاکوں کے سردار ہیں۔ آپ کا سارا گھرانہ پاک ہے، آپ کے سارے صحابہ پاک ہے۔ 5 تن پاک نہیں، لکھ تن پاک ہے۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہے، سارے ایمان والے پاک ہیں۔ یہ 5 تن پاک کا عقیدہ بنا کر قوم کو کس رستے پر تم لوگوں نے چلا دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر وہ بندوں کی بندگی کر رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر مولا علی مشکل کشا ہوتے، مولا علی شہید نہ ہوتے، حضرت حسن کو زہر نہ دیا جاتا، حسین کو کربلا میں ان کے سر کو تن سے جدا نہ کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کی سیرت میں ہمارے لیے توحید کا اور ایمان کا سبق اور درس رکھا ہے۔ اب آئیے، یہ تو عمومی میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے لیے خود فرمایا ہے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تو مجھے 3 مرتبہ خواب کے اندر دکھائی گئی ہے، 3 مرتبہ خواب کے اندر دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ریشم کا کپڑا ایک بڑی خوبصورت، اس کے اندر گڑیا جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے۔ حضرات اس حدیث کو جن صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کی جو بڑی باریکیاں ہیں وہ بھی بیان کی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو ایک قلبی کیفیت کے ساتھ، جو سیدہ عائشہ کے ساتھ محبت تھی اس کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ریشم کا جو کپڑا تھا نا، اس کا رنگ بھی سبز تھا، یعنی سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، اس کے اندر گڑیا لپٹی ہوئی تھی، اور میں حیا کی وجہ سے نہیں دیکھتا تھا، میں حیا کی وجہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر کہا اکشف، کپڑا ہٹا، انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ تیری دنیا کے اندر بھی بیوی ہے اور تیری جنت کے اندر بھی بیوی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا، ہی عائشہ تو بنت ابی بکر صدیق، ابو بکر کی بیٹی عائشہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شان اور مقام دیا کہ پروردگار نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ بتایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ من احب الناس الیک یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے۔ ومن الرجال یا رسول اللہ، مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، میں اس کے باپ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کو جو محبت تھی، اس کی مختلف وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کی تمام ازواج میں سے اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالی، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام سیدہ عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ دوسری بات، سیدہ عائشہ کے فضائل میں اور محبت مصطفیٰ کے اسباب میں یہ سبب بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، امین کا مطلب کیا ہے؟
ایک ذرہ بر بات نہ دائیں نہ بائیں۔ فرشتے کی کیا جرت ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور میں ان کی جرت ہی نہیں ہے اللہ جو ان کو حکم دے دے حکم عدولی کرے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے شان کے کیا کہنے کہ یہ جبریل روح امین جب حضرت عائشہ کے گھر میں وحی لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا کرتے تھے یا رسول اللہ اپنی بیوی عائشہ کو میرا سلام عرض کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے فرشتے جن کی جرت نہیں کہ وہ کوئی ایک نقطے کے برابر بھی تغیر، تبدل اور انحراف کریں۔ لیکن آپ دیکھیے احترام اور شان کا یہ مقام ہے کہ سید الملائکہ کسی اور بیوی کو نہیں، دیگر ازواج کو نہیں، سیدہ عائشہ کو یا رسول اللہ ان کو میرا سلام عرض کریں۔ حضرات محبت مصطفیٰ میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جتنی دین کی حریصہ، عالمہ، متعلمہ، مفتیہ، محدثہ، فقیہہ سیدہ عائشہ ہیں، کوئی اور خاتون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ فقہ اور علم نبوت میں علی الاطلاق کسی کو تفوق اور برتری اگر حاصل ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بعض لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں، محبت میں، غم میں شریعت کے احکام کو جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یا ان کی طبیعت شریعت کے احکام پر غالب آ جاتی ہے غیر ارادی طور پر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرت مند، دلیر، دبنگ، دانش مند بندہ جب رسول اللہ فوت ہوئے تو کہنے لگے جس نے کہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں نے اس کی گردن اتار دینی۔ اب آپ دیکھ لیں جو طبیعت ہے، غم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر غیر ارادی طور پر غالب آ گیا کہ انہوں نے کہا جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں نے اس کا گاٹا اتار دینا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، انبیاء آتے اور جاتے ہیں، نبی فوت ہوتے ہیں، اللہ کا دین فوت نہیں ہوتا ہے۔ حضرات یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا میرا بیویوں سے نا بائیکاٹ ہے، میں نے 1 مہینہ ان کے قریب نہیں جانا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں نا وہ بڑی سادہ تھیں، بڑی سادہ زندگی گزارنے والی، کپڑے سادہ، کھانا پینا سادہ، رہن سہن سادہ، گھروں میں کوئی پڑولے پیٹیاں نہیں تھے، یعنی ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا جن جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو تو یہ بات پوری فٹ سمجھ آئے گی، جنہوں اپنیاں بیبیاں دے ماشاءاللہ لشکارے وجے نے، یعنی جو اپنی بیویوں کے ستائے ہوئے نا ان کو یہ بات پوری سمجھ آئے گی۔ بندہ بیوی کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ پھر بھی سرکار جو ہے وہ ناراض رہتی ہے۔ بھائی تو کیوں ناراض ہے؟ تو منو پان نو کی دینا ہے تے کھان نو کی دینا ہے، میرے تے کپڑے نہیں ودیا تے آ نہیں ودیا۔ وہ کسی عورت نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کی رسول کی بیویاں ہیں، آپ کے تو کپڑے بڑے اعلیٰ ہونے چاہیے، زیورات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اپنی سادگی میں نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا، چونکہ وفود آتے تھے، لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے اور ان کی بیویاں ازواج مطہرات سے ملتی تھی، تو ان کا مقصد کوئی جمع پونجی نہیں تھا، ان کا مقصد کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی تان نہ ہو، کہ ہماری حالت دے کر کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو کیسا رکھا ہوا ہے۔ حضرات اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، لیکن جس طرح ہم دنیا مانگتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے اس طرح کبھی دنیا نہیں مانگی کہ یا اللہ میرا باہر دا ویزا لوا دے،
یا اللہ مینوں فلانی نوکری جڑی نا وہ کرا دے، یا اللہ میرا فلانی بی بی نہ نکاح کرا دے، پیر تجدہ پڑھن گے۔ کئی بوڑھے نہیں پڑھتے، کئی جوان پڑھتے ہیں معشوقہ جو ہے وہ تاجتوں میں حاصل کرنے کے لیے، میں رب نو منا لا مینوں فلاں عورت مل جانی چاہیے۔ دنیا آپ کے سامنے، آپ یہ رنگ جھانکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی سے کہا کہ زیورات، اچھے کپڑے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام خفا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک دن میری بیوی جو ہے نا وہ مجھ سے خفا منہ بنایا ہوا اس نے، میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ میرے کپڑے دیکھیں کس طرح کے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو خود پہن وہ پہنا، جس معیار کے میرے کپڑے ہیں اور یہ اچھے ہیں، انہی میں میں باہر آتا جاتا ہوں، اسی معیار کے تمہارے کپڑے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کی بعض خواتین سے پوچھا آج گھر میں آیا کون ہے؟ یہ کون جو ہے وہ پھونک مار گیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ساری زندگی مجھے کبھی اس نے یہ بات نہیں کہی۔ وہ پتہ چلا جی وہ قطرے پیان والی جڑی پولیو دی ٹیم ہے نا، بی بی ایک، انہیں آخیا تو مولوی دی بیوی ہے، تو کپڑے کیویں دے پائے؟ یہ اب یہ معمولی سا جملہ ہے، اور اسی وقت عورت جو ہے نا، اسی لیے تو کہا ہے کہ ناقصۃ العقل، کھمب جنہیں دیتا وہ اس لیے چک لیندی اسٹیشن، ناقصۃ العقل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من الرجال کثیر، بندوں میں عقل کے مکمل بڑے بندے ہیں، لیکن فرمایا عورتوں میں دو، ایک مریم اور ایک آسیہ، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی عورتوں میں ناقصۃ العقل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تھوڑی ہیں کہ جن کی بصیرت مکمل ہے، لیکن مردوں میں ایسے بہت لوگ ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نا تمہارے قریب نہیں آنا 1 مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرمائیں، اپنی بیویوں سے الگ رہے۔ 29 دن ہو گئے، 29 سب سے پہلے آپ سید عائشہ کے پاس ہے۔ یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب، چاہت، محبت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے۔ اچھا ابھی آئے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ پورا مہینہ قریب نہیں آؤں گا، ابھی تو 1 دن باقی رہتا ہے، دن 29 ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا، عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد سید عائشہ کی جو محبت ہے وہ اللہ کی شریعت پر غالب نہیں آئی کہ محبت میں دین کو بھول جائیں۔ وہ ان ہستیوں میں خوشی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، سکون ہو، ہر حال میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو غالب رکھنا، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد۔ اچھا ایک اور بھی فائدہ اس حدیث میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ زیورات چاہیے، دنیا جو کہتی ہے لے لے، یا اللہ کا نبی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سبق اور درس دینا چاہتا ہوں، آپ کا زیور سونا چاندی پیسہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کا تاج زیور آپ کا خامد ہے۔ سید عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے صرف۔ تو یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی، یہ طرفین کی محبت تھی، اور اس محبت میں ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے بیوی سے بچے پیدا کرنا یہی محبت ہے، اور 99% جو لوگ ہیں وہ شادیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی کیا ہے،
بیوی کے کیا حقوق ہیں، خامند کے کیا حقوق ہیں، بلکہ کئی والدین طلاق، لڑائی جھگڑے کی جو برودی سرنگیں ہیں وہ خود بچھاتے ہیں۔ ماں اور ساس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ماں عیب دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے، عیب کو چھپاتی ہے، تے ساس پہلے خود ڈانٹتی ہے، پھر بیٹے کو کہہ کے ڈانٹ پلواتی ہے، پھر جو جو گھر میں آتا جاتا ہے اس سب کے سامنے اپنی بہو کی برائی کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر ماں بننا ہے، بیٹی کی محبت لینی ہے بہو کی بجائے، تو پھر آپ کو ماں بننا پڑے گا، اس کے عیب پر پردہ رکھنا پڑے گا، کوتاہی سے درگزر کرنا پڑے گا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف غزوات اور جنگوں میں جاتے ہیں تو اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی بیوی جو ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، منافقین کو بھی بڑی کھٹکتی تھی کہ کس طریقے سے ہم اس رشتے کے اندر ڈرار ڈالیں، اور یہ جو لوگ دین سیدہ عائشہ کے گھر سے لیتے ہیں نا، ان کے گھر جانا بند ہو جائے۔ اب لوگ سیدہ عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ یقین جانیے آج بھی امت کے اندر اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ دین سے ناراض ہے۔ یہاں کوئی منہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اور میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میرا آپریشن تھا، فلانا نبی آ گیا، فلاں نبی آ گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے خادموں کی طرح سمجھا ہوا ہے، نوکروں کی طرح سمجھا ہوا ہے اللہ کے نبیوں کو۔ ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ وہ کیسی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ کوئی اللہ سے ہم کلام ہونے کے دعوے کرتا ہے، کوئی فرشتوں کے آنے کے دعوے کرتا ہے، کوئی نبیوں کے آنے کے دعوے کرتا ہے۔ اماں عائشہ کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے عقیدہ جو ہے بڑا کھول کھول کر سمجھایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایتھے پیر نہیں مان، یہاں پہ پیر ہیں جو ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ سید عائشہ پر اللہ رحمتیں کرے، ماں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، ماں نے، اللہ کی قسم، جس طرح آپ کے میرے گھرانے میں ماں کی حیثیت ہے، دین اسلام میں بھی سید عائشہ کی ماں کی حیثیت ہے۔ انہوں نے ماں کی طرح ہمیں عقیدہ، عمل، غیرت، حیا، میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کہتے ہیں مینوں سارا ہی پتہ ہے، یہ بیماری اہل توحید کے اندر بھی داخل ہو رہی ہے جی، پتہ نہیں جی تویت ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو جنات، ہر بندے نے منہ اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ ہمارے ساتھ ٹکرے مارتے ہیں، کچھ کرو جی حافظ صاحب میرا حساب لگاؤ، میں کہتا ہوں تیرا اللہ نے حساب لگانا ہے۔ ایسے جملے منہ سے نکالتے ہیں، اپنا بیڑا غرق تو کیا ہوا ہے، ہمارے عقیدے کا بھی بیڑا غرق کر دے۔ بھائی ہم غیب کو نہیں جانتے، پوشیدی جو باتیں چیزیں ہیں ان کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا منہ اٹھایا ہوا ہے اور چمتکاریاں اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے کے دعوے اور کہانیاں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی پوشیدہ چیزوں کو غیب جاننے والے تھے، وہ بھی بدترین جھوٹا ہے۔ غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ حضرات، آج جو ہے آپ نے اشتہاروں پر پڑھا ہوگا پیر طریقت، رہبر شریعت۔ یہ طریقت کیا ہے؟ کہتے ہیں جس کی دلیل کوئی نہیں ہے، سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے، سجدے کرو، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا سینہ بسینہ، عورتوں کے ساتھ جفیاں لگانا سینہ بسینہ، لڑکوں کے عشق میں گرفتار سینہ بسینہ، بے حیائی اور غیر شرعی کاموں اس کا سیلاب ہے۔ کہتے ہیں جی سینہ بسینہ نہ آیت ہے۔ بھائی آیت تو پردے کی ہے، آیتیں حدیثیں تو حیا کی ہیں۔
آیتیں حدیثیں تو فحاشی سے دور رہنے کی ہیں، آیتیں حدیثیں تو قوم لوط کا بدترین انجام اس کی ہیں، آیتیں حدیثیں تو نشے کی حرمت میں ہیں، آیتیں حدیثیں مال ٹھگنے کی حرمت میں ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، فرمائیے نہ حق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، آیتیں حدیثیں تو اس کی ہیں۔ دلیل کہتے ہیں جی سینہ بسینہ، اور بدبختو سنو، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات سینے میں رکھ لی امت کو نہیں پہنچائی، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو آپ کے رب نے آسمان سے اتارا ہے آپ پہنچا دیجئے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھی تھے، منافقین اور مخالف بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا حل بلغت، ایسا بہترین پہنچایا ہے کہ بڑے سے بڑے منافق کی زبان بھی یہ نہیں کہہ سکی کہ نہیں آپ نے نہیں پہنچایا، بلکہ سب نے کہا بلغت وادیت ونصحت امتک۔ یہ عقیدہ جو ہے کھول کر امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ حضرات آج لڑکیاں خود اپنے دوستوں کا انتخاب کر رہی ہیں، بلوغت کے بعد یہ جو ہمیں بچپن میں کچھ پلایا جاتا ہے کہ جس کو چیک کرنے کی کوئی لیبارٹری پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ قطرے قوت مدافعت کے نام پر ہمیں پلائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات وقت سے پہلے بچوں اور بچیوں کا بالغ ہو جانا ہے جو والدین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد ہر لڑکا اور لڑکی اس دھیان اور توجہ میں ہے کہ میرا جو ہے وہ کسی سے فیر اور معاش کا جو ہے وہ چل پڑے۔ بڑے بڑے مذہبی گھرانے جو ہیں وہ شہوت کے اژدہا کے ڈسے ہوئے ہیں، سانپوں کے ڈسے ہوئے ہیں، شہوت کے سانپوں کے۔ سبحان اللہ، لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں، کورٹ کے اندر جا کر نکاح کرتی ہیں۔ سن لو، 2 باتیں یہاں پر کہتا ہوں، کوئی لڑکی اپنے گھر سے نہیں بھاگتی، اس کی ماں کو پتہ ہوتا ہے، ماں کے علم کے بغیر کوئی لڑکی نہیں بھاگتی، یہ بات یاد رکھنا۔ دوسری بات، اگر کسی نے اسلام کی سچائی دیکھنی ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، صاحب قرآن سچے ہیں، حیات سچی ہے، تو وہ دیکھ لے کہ یہ جو پسند کے رشتے ہیں، یہ کورٹ میرج بھاگ کر جو نکاح ہے، اللہ کی قسم کبھی کامیاب ہوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی سچائی کی سب سے روشن دلیل ہے، کبھی نہیں۔ اب اماں عائشہ نے یہاں پر بھی تربیت کی ہے، فرماتی ہیں ایما امرأۃ نکحت باذن غیر ولیھا فنکاحھا باطل۔ یہ امت کو حیا کا سبق اور درس ہے۔ فرماتی ہیں جو لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، یعنی اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ حضرات آج ہم بڑی ساری چیزیں بچہ اور بچی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، سلیو لیس کپڑے ڈالنا، ٹائٹ فٹنس کپڑے ڈالنا، میڈیا کو دیکھ کر اپنے بچوں کو ان کی شرمگاہوں کو نمایاں کرنا وحشی جانوروں اور درندوں کے سامنے، اور پھر جب معاشرے میں ریپ ہوتے ہیں پھر بھی ہم جو ہے وہ ہاتھ ملنے کے بعد بھی سبق اور درس نہیں لیتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لباس کے ذریعہ، خوراک کے ذریعہ، تعلیم کے ذریعہ کافروں نے امت مسلمان جو امت مسلمہ ہے اس کی شرمگاہوں کی منڈی لگائی ہے کہ لوگ دیکھیں اور فتنے کا شکار ہوں۔ سفید چمڑی اس کی مارکیٹ ویلیو بنائی گئی ہے، اور گندمی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر گندمی ہونا عیب ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی رنگ گندمی نہ ہوتا۔ حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا رنگ گندمی ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ لڑکیاں میک اپ کم استعمال کرتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ کریمے اور اپنے آپ کو خوبصورت کرنا اور سفید کرنا، یہ بھی ایک شہوت کا فتنہ ہے، شہوت کا فتنہ ہے۔ ایک بچی چھوٹی سی اس نے پازیب پہنی ہوئی تھی، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، اس نے پازیب پہنی تھی تو سیدہ عائشہ کے نا گھر میں آ گئی، فرمانے لگی
یہ شیطان کی آواز ہے، اسے میرے گھر سے باہر نکال دو۔ بچی کو نہیں کچھ کہا، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقی تقویٰ ہے گناہ سے نفرت کرنا، اور بناوٹی تقویٰ کیا ہے؟ گناہ گاروں سے نفرت کرنا۔ ہمارے نبی نے گناہ گاروں کو سینے لگایا ہے، گناہ کو دور کیا ہے کہ گناہ جو ہے آپ اس سے بچیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سید عائشہ نے ہمیں یہاں بھی یہ سبق اور درس دیا ہے کہ ہم چھوٹے بچے سمجھ کر ان چیزوں کو، ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا عادی بنائیں۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ سیدہ عائشہ کی سیرت پر ہوگا۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔